بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، ذمہ داران ادارہ مدارس اور بالخصوص حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب قاسمی، صدر رابطہ مدارس اسلامیہ بہار، اور محترم جناب مولانا مفتی خالد انور صاحب مظاہری، جنرل سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ، اور جناب قاری سرفراز صاحب سیکریٹری مدارس اسلامیہ کھگڑیا، اور جناب مولانا مفتی محمد برکت اللہ صاحب صدر رابطہ مدارس اسلامیہ ضلع کھگڑیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ اس وقت دارالعلوم دیوبند کو سامنے رکھ کر کے ساری گفتگو کر رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نو نظری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے ان کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا تھا، لیکن وہ میرٹھ میں تھا. اور میرٹھ میں حضرت ایک مکتبے کے اندر درس نظامی کی کتابوں کی تصحیح کا کام فرماتے تھے. اور اسی زمانے میں حضرت نے بخاری شریف کا حاشیہ بھی تحریر فرمایا تھا، اخیر کے 6 پارے. جس زمانے میں حضرت میرٹھ کے اندر حضرت کا درس و تدریس کا سلسلہ میرٹھ میں جاری تھا، اس زمانے کے شاگردوں میں ایک شاگرد حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے. غالباً یہ بات آپ حضرات پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. ہم لوگ اپنے اکابر کی سیرت کا مطالعہ ضرور کیا کریں. ہم فضلائے دارالعلوم سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے اکابر کی سیرت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اور جو کتابیں آپ کی سیرت پر لکھی گئی ہیں اس کا مطالعہ نہیں کر پاتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے. تذکرۃ الرشید کا مطالعہ ہونا چاہیے مکمل، سوانح قاسمیہ کا مطالعہ ہونا چاہیے مکمل، اور تذکرہ شیخ الہند کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور اسیر مارکا کا مطالعہ ہونا چاہیے، حکیم الامت کا مطالعہ ہونا چاہیے، اشرف السوانح کا مطالعہ ہونا چاہیے. یہ تمام ہمارے اکابر ہیں جن کی سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اس کا مطالعہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اسی کتاب میں سوانح قاسمی میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف پڑھی حضرت نانوتوی سے میرٹھ کے اندر مسلم شریف پڑھی ہے. سوانح قاسمی کے مؤلف ہیں حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی نور اللہ مرقدہ. حاشیہ بھی انہی کا ہے، متن بھی انہی کا ہے. حاشیے کے اندر یہ بات حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے. تو حضرت کا سلسلہ درس و تدریس کا بھی تھا، لیکن درس و تدریس کے ساتھ اس ہندوستان کے مستقبل کے نظام کو انتہائی گہرائی کے ساتھ مطالعہ فرما رہے تھے.
اچانک دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں نہیں آیا ہے، انتہائی گہرے مطالعے کے بعد اور گہرے فکر کے بعد، اور اس فکر میں ہمارے تمام اکابر شامل تھے، لیکن بالخصوص حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز اس میں انتہائی غرق تھے۔ مشورے سبھوں سے فرمایا کرتے تھے، اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی فرمایا کرتے تھے، اپنے رفیق جان حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی مشورے فرمایا کرتے تھے، اور یہی تینوں حضرات زیادہ تر مشورے میں رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے دیوبند آنا جانا شروع کیا۔ طالب علمی کا زمانہ بھی کچھ گزرا حضرت نانوتوی کا دیوبند میں شروع میں، اور دیوبند میں کچھ رشتہ داری بھی تھی، تو دیوبند آنے جانے کا سلسلہ بھی تھا۔ حضرت خود نانوتا کے تھے، اور اپنے شیخ و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وطن معروف تھانہ بھون، وہاں بھی آنا جانا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نہ جانے حضرت کو کیا القاء ربانی ہوا کہ انہوں نے دیوبند کی سرزمین کو دارالعلوم دیوبند کے قیام کے لیے منتخب کر لیا تھا ذہن میں۔ اس لیے دیوبند کے اندر جو اگوا کے تعلقات بڑھانے شروع کیے، اور اس زمانے کے اندر جو اہل اللہ تھے دیوبند کے اندر قیام پذیر، ان سے بالخصوص رابطہ بڑھانا شروع کیا، اور بار بار دیوبند آنے لگے، اور مسجد چھتہ کے اندر قیام فرمانے لگے۔ اس مسجد چھتہ سے تعلق تھا حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ العزیز کا بھی، اور حضرت حاجی عابد صاحب قدس سرہ العزیز کا بطور خاص، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قدس سرہ العزیز کا اس مسجد چھتہ سے تعلق تھا۔ تو اس مسجد چھتہ میں آنا جانا شروع کیا حضرت نانوتوی نے۔ پہلے یہ مقامی حضرات علماء کرام کا ذہن بنایا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے ہندوستان کے اندر۔ شاملی کے میدان کا تو حال معلوم ہو گیا کہ شاملی کے میدان میں ہم شکست کھا گئے ہیں، حکومت تو گئی ہمارے ہاتھ سے، لیکن ہمارا دینی نظام ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اسلامی نظام، تعلیمی نظام ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب ذہن کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی تھی کہ ہم کو دیوبند کے اندر مدرسہ قائم کرنا ہے، تو اہل دیوبند کو جوڑنا تو ضروری تھا۔ اہل دیوبند کو جوڑے بغیر مدرسہ کا قیام تو ایک ایسا قیام ہوتا ہے جیسے سر پر کسی کے تھوپ دیا جائے۔ اس لیے تھوپنے والی بات تو نہیں تھی۔ اس وقت دیوبند کے جو ذمہ داران حضرات تھے ان سے روابط قائم کیے، اور ان کے ذہن کو بھی ہموار کیا کہ یہاں مدرسہ ہونا چاہیے۔ تو دیوبند کے اندر مدرسہ قائم ہو گیا۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز کا تذکرہ بار بار ہوا۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز نے ایک ہی محل نہیں سنبھالا تھا، تعلیمی محاذ بھی سنبھالا، سیاسی محاذ بھی سنبھالا، اور فکری محاذ بھی سنبھالا۔ ارتداد وہ عیسائی پادری ہندوستان کے اندر گھوم گھوم کر کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے تھے، عیسائی پادریوں سے مناظرے کیے، اور یہ جب حکومت بدل رہی تھی، بدل چکی تھی بلکہ، تو یہ ہندوؤں کے جو سادھو سنت تھے، پنڈت تھے، تو ان سے بھی مناظرے کیے انہوں نے، اور ان کو شکست خاص سے دوچار کیا، اور اپنے بے بگان کا بھی سلسلہ جاری فرمایا، جیسا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا، حضرت نانوتوی نے بھی اس سلسلے کو جاری فرمایا۔ یعنی جو سماجی برائیاں تھی اس سے بھی بے خبر نہیں ہوئے، اور تعلیمی نظام کو بھی سنبھالا، اور اس کے لیے قلعہ تعمیر فرمایا۔ ہم لوگ سارے علماء ہیں، ہم سب کی ذمہ داری صرف تعلیمی نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری سماجی بھی ہے اور عقائد کی حفاظت بھی ہے۔ اس لیے ہم سب کو تینوں محاذ کے اوپر کام کرنا پڑے گا، تعلیمی محاذ کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا، عقائد کے محاذ پر بھی کام کرنا پڑے گا، اور تعلیم میں جو سماج میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور سماج کے جو حالات ہیں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تعلیمی نظام، اسکول کالج کے نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب غیروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، اور ہماری بیٹیاں انہی ماحول میں جا کے پڑھتی ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ ابھی جیسا کہ فرمایا کہ عالمہ جو ہے کہ مرتد ہو گئی اور جا کر غیر مسلم سے انہوں نے شادی کر لی۔ ابھی ہمارے یہاں قریب کے ضلع کے اندر بھی ایسی کئی شکایت ہمارے سامنے آئی کہ کئی لڑکیاں جو ہے غیر مسلم لڑکوں سے دوستی میں ان سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ تو یہ ایک مثال ہے، تلک جہیز کی لعنت ہے ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ شادیات میں تاخیر ہوتی ہے، اور اب تو یہ ہے کہ شادیات میں اب مسلمانوں کے پاس کچھ پیسے لگتا ہے، کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، ڈی جے وغیرہ کا سلسلہ خوب دھڑلے سے چل رہا ہے۔ ایک برائی نہیں ہے، بے شمار برائیاں ہیں۔ تو ہم لوگ مدرسے کے محاذ کو بھی سنبھالیں، جو تعلیمی محاذ ہے، ہم لوگ جو ہے وہ شکیل بن حنیف والے محاذ کو بھی سنبھالیں، اور ہم لوگ سماجی جو برائیاں ہیں اس کو مٹانے والا جو محاذ ہے اس کو بھی سنبھالیں۔ ان تمام چیزوں کو سنبھالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ مدرسے میں بیٹھے ہیں، اب اگر ہمیں خبر نہیں کہ پاس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کیا برائیاں پھیل رہی ہیں، اور اس کے سد باب کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم تو عالم ہیں، اور ہماری ذمہ داری وہ ذمہ داری ہے جو نبیوں کی ذمہ داری ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو گویا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو ہر محاذ پہ کام کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر محاذ پہ کام کرنے کے لیے اتنی سکت چاہیے، اتنی صلاحیت چاہیے، اتنی قوت چاہیے۔ اب ظاہر ہے نبیوں والی قوت اور طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن بہرصورت پھر بھی ہمیں وارث کہا گیا تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ضرور کریں ہم، اتنا تو ضرور کریں ہم۔ تو اس لیے مدارس سے جڑنے کی جو بات ہے، رابطے مدارس کے تعلق سے جتنی باتیں تقریباً ہو چکی ہیں، اور مدارس ہمارے ابھی گھر گھرت کی تقریر ہوئی، قاری سرفراز صاحب کی بھی، مولانا برکت اللہ صاحب کی بھی، تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا معاف کر دیا کریں بیچارے مدرسے والوں کو بھی مدرسے والے کی بھی معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ان کو اپنی اصلاح کا موقع دیا کریں کہ کچھ کر لیں۔ اب جیسا کہ ابھی مولانا مفتی خالد انور صاحب نے فرمایا کہ کرونا کے سبب سے بہت سے مدارس کا نظام مختل ہو گیا، درہم برہم ہو گیا۔ خود ہم کو یہ مدرسہ جو دارالعلوم ملیہ یہاں 250 طلباء رہتے تھے، کرونا کے بعد ہمارے یہاں صرف 75 طلباء آئے تھے، 100 طلباء غائب ہو گئے، صرف 75 طلباء آئے، ابھی بڑھ کر کے ہم 125 پہ آئے ہیں۔ انشاءاللہ بڑھیں گے، اسی طریقے سے ترقی کریں گے۔ تو ہم لوگ بھی اپنے مدرسے کے نظام کو درست کریں، یہ صحیح ہے ان حضرات کا مطالبہ، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کہ رحم کرم کا بھی معاملہ کریں، ایسی ناراضگی نہ فرمائیں، لیکن مجبوریاں حالت کے ساتھ۔ البتہ یہ جو ہے کاغذی کارروائی جو ہے مدرسے کا نظام جیسے کہ ہے، لکھا پڑھی مضبوط ہونا چاہیے، حساب کتاب مضبوط ہونا چاہیے، زمین جائیداد کے کاغذات ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے، مدرسے کا رجسٹریشن ہونا چاہیے سرکاری طور پر۔ اس لیے دیکھیے ویسے تو ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کو اختیار ہے کہ اپنے پسند کا ادارہ قائم کرے ہندوستان کے اندر، لیکن یہ رجسٹریشن کا جو قانون ہے نا، یہ آئین ہند کے خلاف ہے، ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے۔ لیکن اب کیا کیجیے گا، آئین میں کچھ لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر قانون کچھ اور پاس ہو رہا ہے۔ آئین کی کتاب جو طاق کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ کا قانون جاری اور ساری ہے، اب اسی کے مطابق سارے افسران عمل کر رہے ہیں۔ قانون جو ہے وہ قانون کی آئین کی کتاب جو طاق کی زینت ہے، تو اب جو وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو کرنا پڑے گا۔ ہم کو مدرسے کا رجسٹریشن بھی کرانا پڑے گا، اور رجسٹریشن کرانے کے سلسلے میں جو معلومات حاصل کرنی چاہیے وہ آپ ذمہ دار حضرات سے معلوم کر لیجیے، اس میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کا شورائی نظام بھی ہونا چاہیے، جیسے دارالعلوم دیوبند رجسٹر ہو چکا ہے، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند رجسٹر ہو چکا ہے، جماعت شریعہ رجسٹر ہو چکا ہے، جامعہ رحمانی رجسٹر ہو چکا ہے، ہمارا یہ مدرسہ رجسٹر ہو چکا ہے۔
تو جس طرح سے دارالعلوم نے رجسٹر ہونے کے باوجود سابق شورائی نظام کو باقی رکھا ہے، جو شورائی نظام پہلے سے اکابر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس شورائی نظام کو اب بھی باقی رکھا ہے۔ اب سرکار کے قانون کے اندر اس شورا کی کیا حیثیت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اس شورا کی کیا حیثیت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرصورت عوام کے ذہن میں شورائی نظام کی اہمیت ہے، عوام کی نظر میں شورائی نظام کی اہمیت ہے، اس لیے ہم سب کو مدرسے کے اندر شورائی نظام بنانا چاہیے۔ شورائی نظام کے اندر جیسے دارالعلوم تو بڑا ادارہ ہے، وہاں شورا کے ممبران وہاں زیادہ ہوں گے، 25-21 ہوں گے، لیکن ہم 25-21 نہیں تو کم سے کم 11 بھی تو رکھ لیں، 11 بھی رکھ لیں، 11 افراد جو ہے کہ اب اچھے اگر علماء کو منتخب کریں تو زیادہ اچھا رہے گا آپ کو، وہ زیادہ اچھا اس لیے رہے گا کہ ان سے مشورے آپ کو صحیح ملیں گے اور ان سے آپ کے مدرسے کو کچھ فوائد بھی زیادہ حاصل ہوں گے۔ بات جو صاف صاف بڑے لوگ ہوں گے تو آپ کے مدرسے کو زیادہ فائدہ پہنچائیں گے، ان سے عقل بھی بڑی ملے گی، تو اس لیے شورائی نظام مدرسے کا ہونا چاہیے، اس کے حق میں مدرسے کا شورائی نظام ہونا چاہیے، جیسے دارالعلوم دیوبند کا شورائی نظام ہے۔ لیکن شورا کا ممبر جا کر کے دارالعلوم دیوبند کے اندرون خانہ نظام کو جاری و ساری نہیں کرتا، بلکہ اندرون ادارہ جو ہے دارالعلوم کا نظام جاری و ساری ہے محترم حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی کے قلم سے۔ ممبر شورا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے قلم سے دارالعلوم کا نظام جاری نہیں ہوتا ہے، حضرت مولانا سید محمود مدنی کے قلم سے دارالعلوم کا نظام جاری نہیں چل رہا ہے، شورا کے ممبر ہیں لیکن ان کے قلم سے دارالعلوم کا نظام جاری و ساری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر شورا کے جو ممبران ہیں ان کے قلم سے دارالعلوم کا نظام نہیں چل رہا ہے، دارالعلوم کا نظام چل رہا ہے حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی کے قلم سے۔ اب ہر شورا کا ممبر جا کے کہے کہ ہم بھی شورا کے ممبر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ آپ کو مشورہ دینا ہے کمیٹی میں مشورہ دے دیجیے، جو پاس کرنا ہے کمیٹی میں پاس کر لیجیے، نافذ اور جاری کرے گا محتمی۔ ذہن کو صاف ہونا چاہیے، ہر ایک کے ذہن کو صاف ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات آپ حضرات کے؟ تو اس طرح سے تو مشورے ضرور لیجیے آپ، ان سے فوائد بھی حاصل ہوں گے، آپ کو معلومات بھی حاصل ہوں گے، اور دارالعلوم دیوبند سے مربوط ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے نظام کو درست کر لیجیے، دارالعلوم دیوبند سے مضبوط ہو جائیے، بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، اور ہم سب کی بھی خواہش ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے ہندوستان کے اندر، اس کے علاوہ مدرسوں کی کوئی ماں نہیں ہے، وہی ایک ماں ہے۔ ہندوستان کے اندر دارالعلوم مدارس کی ماں صرف دارالعلوم ہے، اور کوئی مدرسہ دارالعلوم مدرسوں کی ماں نہیں ہے۔ تو جو ام المدارس ہے تمام مدرسوں کی ماں، وہیں سے مربوط ہونا ہم سب کے حق میں مفید ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سب جو ہے دارالعلوم دیوبند کے نظام سے منسلک ہو جائیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ حضرات کے؟ تو یہ مختصر سی بات ہوئی جو میں نے عرض کر دیا، اور اس کے بعد آپ حضرات جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ان سب سے ادب کے ساتھ ہماری گزارش ہے کہ یہاں آپ حضرات زحمت کر کے تشریف لائے، آنے میں دقت دشواری ہوئی، اور آپ حضرات کے شایع نشان ہم انتظام بھی نہیں کر پائے، تو یہ اس کمی کو آپ حضرات معاف فرما دیجیے گا براہ کرم، اور اپنے دل میں اس ادارے کو جگہ دیجیے گا، اس ادارے کے لیے دعائے خیر فرمائیے گا۔ اس ادارے کی ذمہ داری ہمارے سر ہے، تو ہم آپ سے درخواست نہ کریں گے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے دعائے خیر فرمائیں گے، جتنا جو کچھ ہو سکا ہے سب آپ کے سامنے ہے، اور مزید دعا فرمائیں۔ تعلیمی نظام کو ہم یہاں اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سال سے ہم نے عربی کا نظام قائم کیا ہے اور درجہ قرات کا نظام قائم کیا ہے، 30 سال ہو گئے اس مدرسے کو، اور اب تک ہم نے عربی کا نظام اور قرات کا نظام قائم نہیں کیا تھا یہاں۔ اس کی وجہ یہ تھی یہ اتنی ساری زمینیں جو ہم نے خریدی ہیں، یہ کئی مرتفع زمین نہیں خریدی گئی ہے، اس اتنی ساری زمین خریدنے کے پیچھے کچھ ذہن کے اندر تھا، پلان تھا یا جو کہیے آپ، اور حضرات علماء کرام قابل قدر ہوتے ہیں، ان کے مراتب کے لحاظ سے، ان کے درجات کے لحاظ سے اگر آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے آپ اور ان کی خاطرداری نہیں کریں گے تو کوئی نہیں رہیں گا آپ کے، سب چلے جائیں گے۔ ہم اس لائق نہیں ہوئے تھے، 30 سال پہلے تک ہم اس لائق نہیں ہوئے تھے کہ ہماری جو یہ سارے ہمارے
بڑے بڑے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے یہاں سے لے کر وہاں تک، ہم ان کے لائق اپنے کو نہیں پا رہے تھے، اس لیے ہم ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان حضرات کو ہم یہاں آنے کی دعوت دیں۔ جب اللہ نے حوصلہ دیا، ذہن میں آیا کہ اب کچھ ان حضرات کی ہم خدمت کر سکتے ہیں اور کچھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم نے دعوت دی ان حضرات کو۔ ہمارے تمام علماء کرام انتہائی قابل، انتہائی باصلاحیت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کتابیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ پڑھائیں گے، بخاری شریف تک سب پڑھا سکتے ہیں، سب اس لائق ہیں ہمارے حضرات علماء کرام۔ اور ابھی ہمارے قاری نظام الدین صاحب کی تلاوت تو آپ نے سنی، ہمارے قاری شمشاد صاحب جو بہت پرانے قاری ہیں یہاں کے، پرانی بھاگلپور سے تعلق ہے آپ کا، تقریباً 13 سالوں سے یہاں ہیں۔ ہمارے قاری عطا اللہ صاحب وہ ادھر ہیں جو کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنیاد سے ہمارے یہاں مدرسے میں، بنیاد سے ہمارے یہاں مدرسے میں، بیچ میں 5 سال کے لیے چلے گئے، بنیاد میں ہمارے یہاں مدرسے میں ہے۔ تو سب جو ہے کہ ایک جٹ ہو کر کے ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم مشورے سے کام کرتے ہیں، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا نہیں کرنا ہے۔ کوئی سفیر نہیں ہمارے یہاں ادارے میں، دارالملیہ میں کوئی سفیر نہیں ہے، اور سفیر میرے نام سے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب تو پھر وہی فتوے والی بات پوچھیں کریں گے کہ کتنا دیں گے کتنا نہیں دیں گے۔ تو اس لیے شروع میں 1-2 سفیر آئے تھے ہمارے یہاں رہنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ اخلاص کے ظاہر کیا انہوں نے کہ اخلاص کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پیٹ کا مسئلہ بھی تو حل ہونا چاہیے نا، اخلاص اپنی جگہ ہے لیکن پیٹ کو کہاں رکھا ہے آدمی، اس کا بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے نا، کیا لیں گے آپ؟ تو پھر انہوں نے وہی سنانا شروع کیا، فلاں جگہ 70%، فلاں جگہ کہ 60%، فلاں جگہ 75%۔ میں نے کہا تب پھر ہماری آپ کی نہیں پٹے گی، نہیں بنے گی۔ وہ شروع میں 2 سفیر آئے، وہ گئے، پھر گئے تو گئے، اب کوئی ہمت ہی نہیں کرتے یہاں آنے کی کہ ہم یہاں آگے سفارت کریں، کہیں گے سب جہاں ملتا ہے، یہاں بہار میں ہر مدرسے کے اندر اتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے، وہاں وہ دیتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے یہاں کوئی سفیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ جتنے ہیں نا خود ہی چندہ ملاتے ہیں، خود ہی پڑھاتے بھی ہیں، اب خود ہی جو ہے کہ تعمیرات کا کام بھی دیکھتے ہیں، زمین کی خریداری بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مطبخ بھی دیکھتے ہیں، سب کام ہم لوگ مل جل کر کے سب کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے، دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے میں فراوانی عطا فرمائے، تاکہ جو ماتھے کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرزمین پر اتار دے، اس کی دعا فرمائیں۔ تو چونکہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے تو تھوڑا ہم اپنا احوال بھی سنا دیا آپ حضرات کو، اب رابطے سے تھوڑا ہٹ کر کے معاف فرما دیجیے گا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مولانا آپ دعا فرما دیں، نینا آپ دعا فرما دیں، مہمان ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إله العالمين رب العالمين أحكم الحاكمين، إله العالمين رب العالمين أحكم الحاكمين، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، حضرات اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، حضرات اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس پاک مجلس کے اندر حضرات علماء کرام کا کے جو خطابات ہوئے ہیں اور جو نصیحتیں ہوئی ہیں اور جو مشورے آئے ہیں، اے اللہ ان مشوروں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ان مشوروں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہر مدرسے کو اے اللہ خود کفیل بنا دیجیے، اے اللہ ہر مدرسے کو خود کفیل بنا دیجیے، اے اللہ ہر مدرسے کو خود کفیل بنا دیجیے، غیب سے تمام مدرسوں کی نصرت اور مدد فرمائیے، اے اللہ یہ تمام مدارس دین کے قلعے ہیں، اے اللہ یہ تمام مدارس دین کے قلعے ہیں، اے اللہ ان قلعوں کی حفاظت فرمائیے، ان قلعوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے سماج اور معاشرے کی عقائد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائیے،
اے اللہ سماجی برائیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو سماجی برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.